یعنی رسول بتا رہے ہیں کہ اگر بعد رسول کوئی صادق تو ابو ذر کیسے صادق بنے؟ آیا آسانی سے؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آسان نہیں ہے۔ صرف کلمہ زبان پہ جاری کرنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، صرف اللہ کو ماننے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کو ماننے سے ہی کوئی انسان باتقوا بنتا تو ابلیس سے بڑا کوئی اللہ کا بندہ نہ ہوتا۔ لیکن پروردگار نے فخرج انکا رجیم کہہ کے یہ بتایا کہ جو مجھے مانے اور میری نہ مانے وہ میری بارگاہ میں رجیم کہلاتا ہے۔ اور جو آدم کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے اعراض اور روگردانی کرے اسے ابلیس کہتے ہیں، اور جو آدم کے وارث کے سامنے جو عظمتوں پہ سجدہ کرنے سے انکار کرے اسے یزید کہتے ہیں۔ عزیزوں کو پہچاننا ہے ہمیں کردار کو پہچاننے کے بعد اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کرنا ہے، اور جس دن ہم نے اپنا اور اپنے معاشرے کا کردار سنوارا وہی دن ہماری زندگی کا کامیابی کا دن ہوگا، وہی ہماری زندگی کا سعادت کا دن ہوگا۔ صلوات پڑھے بر محمد تو جناب ابو ذر غفاری کیسے سچے بنے؟ زندگی کا وتیرہ یہ ہے کہ حق بیان کرنا، چاہے وہ بستی میں رہے، چاہے زوجہ ساتھ چھوڑ دے، چاہے غربت میں دم نکل جائے، لیکن زبان سے جو نکلے گا حق نکلے گا، یعنی مرضی معبود کے مطابق منہ سے جملہ نکلے گا۔ اور اس کی سزا بھی پورے شہر میں کہہ دیا گیا، ابو ذر کو شہر بدر کیا ہے، کوئی نہیں جائے گا رخصت کرنے، لیکن یکا و تنہا ذات جو امام حق تھا وہ اکیلے نہیں اپنے بچوں کے ساتھ حسن حسین اور چچا ابو ذر کو خدا حافظ کرنا خدا حافظ کیا ہے، اور ابو ذر کو اللہ کے حوالے کیا۔ لیکن ابو ذر کے اوپر کیا بیتی کا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ابو ذر کا مرتبہ ایسا ہی نہیں بن گیا، بلکہ انہوں نے امتحانات سے اپنے آپ کو گزارا، بیوی نے ساتھ چھوڑا، میدان میں ہیں، دشت بلا میں ہیں جہاں صرف مصیبتیں ہیں۔ بیٹی سے کیا کہا؟ بیٹی ان قریب تمہارا واپس مسجدہ ہو جائے گا، لیکن صبر کا دامن پکڑے رہنا۔ میرے انتقال کے بعد سامنے سے ایک کاروان گزرے گا، ان کے پاس جانا اور ان سے بتانا رسول کا صحابی دنیا سے گزر گیا، وہ آئیں گے لیکن ان کو تدفین میں مشغول کرنے سے پہلے جو ایک دمبا ہے اس کو ذبح کر کے ان کی پذیرائی کرنا، یعنی کسی سے ایسے ہی خدمت نہ لے بلکہ اس کی خدمت کا صلہ دینے کی کوشش کرو۔ یہاں پہ کوئی خدمت نہیں، ایک امر شرعی تھا، لیکن جناب ابو ذر کسی کا احسان اپنی گردن پہ نہیں رکھنا چاہتے، اور وہی ہوا۔ یہ دنیا سے گزرے ہیں، بیٹی گئی ہے اور بلا کے لائی۔ یہ واقعات کس لیے بیان کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ واقعات ہماری زندگی میں سنگ میل ثابت ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان واقعات کو صرف اس کان سے سن کے ادھر سے نہ نکالے بلکہ اپنے دل میں اتارے، کہ ہمیں بھی ایک جوان یہ سوچے کہ اگر ابو ذر زمین پہ سب سے سچا انسان ہو سکتا ہے تو مولا ابو ذر کا ماننے والا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ابو ذر بھی ایک انسان تھے، ابو ذر بھی علی کو مانتے تھے، کیوں نہ ہم کوشش کریں جس نگاہ سے علی کو ابو ذر مانتے تھے ویسے ہم مانیں، کیوں نہ جس طریقے سے پیغمبر علی کا غلام تھا ویسے ہم غلام بنے، اور اگر ویسے بن گئے تو ہماری زندگی ایسی ہوگی کہ ملائکہ بھی رش کریں گے۔ آپ لوگ مجلس میں سنتے ہیں اور داد بھی دیتے ہیں کہ یہ فرش کی عظمت یہ ہے کہ یہاں ملائکہ بھی آنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ کیوں ہمارے ہم نشین ہونا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایسے ذکر میں مشغول ہیں۔ تو عزیزوں، ذکر میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس مولا کی ایکٹیویٹیز میں ہم مشغول ہو جائیں، آج زمانہ بہت پرا شوب ہے، آپ کو جتنے طرح کے لوگ ملیں گے اتنی طرح کی رائے دیں گے، لیکن آپ کا آئیڈیل رسول ہے۔ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی ذات تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ امام حسن عسکری کہہ رہے ہیں کہ فی ابنت رسول اللہ لاسوۃ حسنہ، رسول کی بیٹی ہمارے لیے اسوہ حسنہ۔ تو جو بیٹی رسول کی امام حسن عسکری کے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہو؟ ابھی ہم نے سوچا ہے؟ عزیزوں، خدمت کا جذبہ اگر ہمارے جوانوں کے اندر آ گیا تو یقیناً وہ جوان کامیاب ہوگا۔ ایک اور واقعہ اور اپنے نتیجے تک بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ رسول کے زمانے میں ایک جوان ہے جو مدینے سے کچھ دوری پہ رہتا، رسول کے دین پہ نہیں، اس کے ساتھ اس کی ضعیف ماں ہے، اس کے ساتھ اس کی ضعیف ماں زندگی کا کرتی۔ اس کو پتا چلا کہ یثرب میں ایک شخص آیا ہے جس نے اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس نے اپنی ماں سے اجازت لیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی زیارت کراؤں، اس سے ملاقات کراؤں، دیکھوں کیا ہے۔
جب یہ شخص پہنچا رسول سے اتنا زیادہ امپریس ہوا، رسول سے متاثر ہوا کہ دین مبین اسلام کو قبول کیا، لیکن چلنے سے پہلے اس کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، کچھ شبہات ہیں۔ رسول نے بھاگ دیا، کہا اے جوان کچھ سوالات ہیں، بتا تیری مشکل کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری مشکل یہ ہے کہ میرے ساتھ میری ماں زندگی کرتی ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، جس کی کفالت میرے ذمے ہے، لیکن میں اب آپ کے دین پہ ہوں، میری ماں اس دین سے ناشنا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے میری ذمہ داری اپنے ماں کے لیے کیا ہے؟ رسول نے کہا اے جوان یاد رکھ، جتنی خدمت پہلے کرتا تھا اس سے زیادہ کرنا، باقی کچھ نہ کرنا، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جوان آیا، اپنی زندگی میں چینجز لائے، ماں بھی سمجھ رہی ہے، واچ کر رہی ہے، لیکن کوئی ایسا موقع نہیں مل رہا ہے کہ پوچھے۔ ایک رات کو ایسا واقعہ ہوا کہ بچہ بھی سو رہا ہے، ماں بھی سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ماں پیاس سے بے چین ہوئی اور بیٹے کو پکارا، بیٹا میں پیاس لگی ہے، پانی لے آؤ۔ بچہ گیا، اس زمانے میں نل تو ہوتے نہیں تھے کہ ٹوٹی کھولا پانی لے آیا، گیا کنویں میں ڈول ڈالا، پانی نکالا، جب تک لے کے آیا دیکھا ماں کے اوپر ایک بار پھر خواب کی غفلت ہے، وہ سو گئی ہے۔ بچے نے ایک مرتبہ پھر رسول کی بات یاد آئی، رسول نے کہا تھا جتنا پہلے خدمت کرتے تھے اس سے زیادہ کرنا۔ اس نے سوچا تھا یہ کام تو پہلے بھی ہم کرتے تھے، اب اس سے زیادہ یہ ہے کہ میں یہیں پہ کھڑا رہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ماں دوبارہ اٹھے اور مجھے آنے میں پھر دیر ہو۔ یہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں پانی کا تشت ہے، پانی کا پیالہ ہے۔ ایک مرتبہ ماں کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا سرحانے جوان بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ کو پکڑا، اے بیٹا آج تجھے جانے نہ دوں گی جب تک کہ تو اپنے اندر تبدیلی کی وجہ نہ بیان کرے گا۔ جب سے آیا ہے میں تیرے اندر تبدیلی دیکھ رہی ہوں، چینجز دیکھ رہی ہوں۔ ایک مرتبہ بیٹا بیٹھا، کہا اماں اگر سننا چاہتی ہو تو سنو، میں جس سفر پہ گیا تھا وہاں اللہ خدائے لا شریک کا ایک نمائندہ ہے جس کا نام محمد ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ دیکھو جب تم اللہ کے دین سے مشرف ہوئے ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی ماں کی خدمت جتنی پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ کرو۔ ماں نے جب یہ کلمات اپنے بچے سے سنے تو ایک مرتبہ کہا ہے بیٹا جو اتنے بہترین دین کا مالک ہے اسی کے دین سے آشنا کرا۔ عزیزاں یہ سب مصادیق ہے، قولوا للناس حسنا، صلوات پڑھے بر محمد و ہم سے اور کچھ زیادہ نہیں چاہتے، ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں تاکہ معاشرے میں جب ہم راستے میں چلیں تو لوگ دیکھیں واہ یہ کیا بہترین انسان ہے، اسے کہتے ہیں جعفر صادق کا ماننے والا۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ دیکھ کے کہیں اسے کہتے ہیں حسینی۔ آج افسوس ہوتا ہے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اذان کا وقت ہے اور ہمارا جوان ادھر ادھر ٹہل رہا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے نمازی ہے۔ تو عزیزوں یہ بے نمازی ہمیں نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ جعفر صادق کے چاہنے والے کو کہا جا رہا ہے۔ امام صادق کے آخری ایام میں اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، اہل خانہ کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہا ایک بات غور سے سنو، میری شفاعت اسے قطعا نصیب نہ ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ کسی نے آگے بڑھ کے ہاتھوں کو جوڑا ہے، فرزند رسول مطلب کیا ہے وضاحت کر دیجیے۔ کہا کہ جو نماز کو اپنے وقت سے ٹال کے پڑھے۔ تو عزیزوں یہاں پہ امام نے اس کے لیے کہا ہے کہ جو نماز کو اپنے وقت سے ٹال کے پڑھے، یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھے، جو نماز کو اپنے وقت سے ہٹ کے پڑھے، جان بوجھ کر تاخیر سے پڑھے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی امام شفاعت نہ کریں گے۔ اب جو نماز ہی نہ پڑھتا اس کی سزا کیا ہوگی آپ معین کریے۔ نماز کی خاصیت کیا ہے؟ نماز کی خاصیت یہ ہے، آج ہر انسان شکایت کرتا ہے مولانا ہمارا بچہ نالائق ہے، ہمارا نافرمان ہے، کہنا نہیں سنتا ہے، ہمارے گھر میں برائیوں کا بول بالا ہے۔ تو ہم نے پوچھا حضور کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کہ مولانا نماز وہ تو جمعہ چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بس یہی آپ کی کمی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک تمہیں برائیوں سے دور رکھے گی۔ اور عزیزوں جب نماز پڑھیں گی نہیں تو برائیاں تو آنا ہی آنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھنا شروع کریے گا تب برائیوں سے بچتے رہیے گا۔ امام کی خدمت میں ایک اور سوال ہوا، اے فرزند رسول ہم کیسے سمجھے کہ ہماری نمازیں بارگاہ ہدیت میں قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو ایک مرتبہ امام نے مسکرا کے کہا کہ اے شخص اگر چاہتے ہو کہ اپنی نمازوں کی قبولیت کو دیکھو تو اپنی ماضی کی زندگی میں مڑ کے دیکھو کہ نماز پڑھنے سے پہلے کیسی زندگی گزارتے تھے اور اب کیسی گزارتے ہو۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد تمہاری زندگی میں گناہ کم ہوئے، تمہاری زندگی میں نافرمانیاں کم ہوئی تو یاد رکھنا کہ تمہاری نماز بارگاہ عادیت
میں قبول ہے، لیکن نماز بھی پڑھتے جا رہے ہو، جو ہے بری چیزوں میں بھی ملوث ہو، نماز بھی پڑھتے جا رہے ہو، غیبت بھی کر رہے ہو، نماز بھی پڑھتے جا رہے ہو، چغل خوری بھی کر رہے ہو، نماز بھی پڑھتے جا رہے ہو، ماں باپ سے صلہ رحم نہیں کر رہے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو اور دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہو، تو یاد رکھنا کہ تمہاری نماز نہیں بلکہ یہ ایک جو ہے جعلی ورزش ہے کہ صرف اٹھ بیٹھ رہے ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نماز ہو تو نماز کو اس کی روح کے ساتھ پڑھو، یعنی پروردگار کی اطاعت کرتے جاؤ اور نماز پڑھتے جاؤ۔ صلوات پڑھے اور محمد آج ہمارے یہاں بہت سی چیزیں جن میں ہم کنفیوز ہیں۔ آگے ایک ممبر میں بیٹھنے والا کہتا ہے کہ آپ کی خلقت کا مقصد پروردگار یہ کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور جوان نے پوچھا مولانا یہ بتائیے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ تو کسی نے بتایا یہ عزاداری عبادت ہے، کسی نے کہا جلوس میں کھڑے ہو کے ماتم کرنا عبادت ہے، کسی نے کہا زنجیر لگانا عبادت ہے، کسی نے کہا قمع لگانا عبادت ہے، کسی نے کہا مسجد میں صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہنا عبادت ہے۔ لیکن عزیزوں یہ ساری چیزیں عبادت ہے، لیکن کوئی بھی چیز کل عبادت نہیں ہے۔ ہر وہ آپ کا کام جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے وہی عبادت ہے، چاہے وہ آپ کا جلوس میں ماتم کرنا ہو۔ اگر آپ ماتم اس لیے کر رہے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ مادر حسین کو پرسا دینا ہے تو یہ آپ کی یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ نے ایک غریب کی مدد اس لیے کی کہ یہ جو ہے سنت پیغمبر ہے، سنت امام زین العابدین ہے، سنت امام جعفر صادق ہے، سنت امیر المومنین ہے، اور امیر المومنین کی زندگی کا وتیرہ یہی تھا کہ جب آپ دنیا سے گئے ہیں تو لوگوں نے دیکھا ہے تو پیٹھ پہ گٹھے پڑے ہوئے تھے، پوچھا گیا یہ گٹھے کیسے؟ کہا تو امیر المومنین کی زندگی کا وتیرہ تھا کہ رات کے سناٹے میں یہ اپنے کاموں پہ بوریاں رکھ کے لوگوں کے دروازے پہنچاتے تھے۔ کس انداز میں پہنچاتے تھے؟ کیا ہماری طرح کہ ہم خمس کا اگر صاحب سادات بھی کسی کو دیتے ہیں تو مجمع میں کہتے ہیں، چار لوگ سے بتاتے ہیں کہ ہم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں؟ نہیں، علی کا طریقہ زندگی یہ تھا کہ رات کے سناٹے میں نکلتے تھے، دروازے کو دق الباب کرتے تھے اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ وہ آئے دروازے پہ بوریاں رکھ کے ہٹ جاتے تھے تاکہ نگاہیں نہ ملے، اس کی نگاہ میں شرمندگی نہ آئے۔ تو ہماری جانیں قربان ہو ہمارے ایسے موقع والا پہ آگے بڑھ کے آپ دیکھیں تو آپ کو 8ویں علی یعنی امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے، عجیب واقعہ ملتا ہے کہ دیکھا کہ ایک سائل آیا دروازے پہ، اس نے سوال کیا، امام نے جتنا سوال کیا اس سے کئی گنا عطا کیا، لیکن ایک عجیب روش تھی، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ نکالا اور اس کو دے دیا۔ ایک مرتبہ غلام آگے بڑھا، اے فرزند رسول ہماری جانیں آپ پر قربان ہو، آخر دروازے کے پیچھے سے کیوں دیا؟ آپ سامنے بھی آ سکتے تھے، اور ایسا بھی نہیں آپ نے جو دیا وہ کم تھا، آپ نے اس کے مانگنے سے زیادہ دیا۔ ایک مرتبہ علی بن موسیٰ رضا نے کہا، اے میرے سے آنے والے، میرے ساتھ بیٹھتا کو ہے لیکن میرے مزاج کو میں پہچان سکا، یہ کیسی صحابیت ہے تیری، کیسی جو ہے امام کے ساتھ تیری نشست ہے کہ مزاج کو نہ پہچان سکا۔ رسول کا مزاج یہ تھا، علی کا مزاج یہ تھا، ہمارے اجداد کا مزاج یہ تھا کہ لوگوں کو دو لیکن کسی کو پتہ نہ چلے، ہمارا ہی فرمان ہے دائیں ہاتھ سے خیرات کرو تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ میں نے دروازے کے پیچھے سے اس لیے دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا بعد میں مجھ سے سامنا ہو تو اس کی نگاہوں میں شرمندگی ہو، اور کسی کی نگاہوں میں شرمندگی یہ علی ابن موسیٰ رضا کے بس کی بات نہیں کہ وہ اپنے چاہنے والے کی نگاہ میں شرمندگی دیکھے۔ صلوات پڑھے اور محمد تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام معصومین آپ دیکھیں سب کی زندگی کو آپ نے دیکھا کہ کیا ملتا ہے، صرف خیرات کی طرف بڑھو اور اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر تم نے 2 رکعت نماز پڑھی تو یہی قبول ہے۔ ایک بہت مشہور معروف عالم گزرے ہیں اور بہترین خطیب علامہ فیروز حیدر صاحب، ان کا ایک بہترین جملہ یاد آ گیا، خدا انہیں غریب رحمت کرے۔ وہ تاریخ کے پس منظر میں فرماتے ہیں کہ ایک دن مولا کائنات اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ مسجد میں اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں مصلی میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ مولا نے پوچھا اپنے ساتھی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے مسکرا کے کہا مولا یہ رجال الحق ہیں۔ مولانا اپنے انداز میں کہتے ہیں، مولا نے پوچھا کہ رجال الحق کیا ہوتا ہے؟ تو چاہنے والے نے جواب دیا مولا یہ لوگ حق کے بندے ہیں، یا ان کا کام کیا ہے؟ مولا کام صرف یہی ہے کہ 24 گھنٹہ تسبیح پڑھتے اللہ اللہ اللہ۔ مولا نے کہا کھاتے کیا ہے؟ کہا مولا جب محلے والے رحم کھاتے ہیں تو یہ کھانا کھاتے ہیں۔ کہا اگر رحم نہ کھائیں تو کہا تب بھی اللہ اللہ کرتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ ان کو سب کو مسجد کے باہر نکالو، ان کے ہاتھ میں پھاوڑا دو، کدال دو، یہ اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے بچوں کے لیے محنت و مشقت کریں، روزی
روٹی فراہم کرے، اس کے بعد آ کے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے اخلاص کے ساتھ، یہ ان کی 70 سال کی عبادت سے بڑھ کے ہے۔ صلوات پڑھے اور محمد و آل عزیزوں، ہمارے امام یا ہمارا اللہ ہمیں بیکار نہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ صرف مسجد میں بیٹھیے، نہیں، تمام چیزیں، آپ کا ایک گلاس پانی پینا خود اپنے جسم کے اندر جانا، یعنی آپ اپنے لب میں گلاس لگائیں اور پانی پیئیں، اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہوگا تو یہ پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا۔ کیسے؟ آپ پانی پیجئے اس نیت کے ساتھ کہ پانی اس لیے پی رہا ہوں تاکہ بدن کے اندر انرجی آئے اور میں اس انرجی کو اللہ کی راہ میں وقف کروں۔ آپ کا کھانا بھی عبادت اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کھانا اس لیے کھائیں تاکہ اس کے ذریعے جو ہمارے بدن میں طاقت آئے وہ اللہ کی راہ میں اس طاقت کو خرچ کروں۔ اور عزیزوں، یہی وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے چند چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن اہم سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں دولت دی تھی، بڑا اپنے آپ کو سیٹ کہلاتے تھے، نوازا ہم نے تھا، اور تم اپنی جو اپنے آپ کو شہرت آفاق پلاتے تھے، اپنے آپ کو مشہور کروانا چاہتے تھے، لیکن ذرا سوال کا جواب دو کہ ہم نے دولت تو تم کو دی، لیکن دولت تم نے صرف کہاں کیا؟ آیا اپنے آپ کو منوانے کے لیے یا مظلوموں کی حمایت کے لیے؟ ہم نے تمہارے بازو میں طاقت دی تھی، تم نے اس بازو کا استعمال، اس طاقت کا استعمال ظالم کی حمایت میں کیا یا مظلوم کی حمایت میں کیا؟ ہم نے تم کو شہرت دی تھی، تم نے اپنی شہرت کا استعمال مظلوموں کے ساتھ کیا یا ظالم کے ساتھ کیا؟ اور سب سے بڑھ کر سوال ہوگا، امام فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ ولایت کے بارے میں کیسے سوال ہوگا؟ کیا امام آ کے یہ پوچھیں گے کہ مولانا مجلس پڑھ رہے تم نے نعرہ لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا، تم نے صلوات پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ عزیزوں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اصل سوال ہوگا کہ تم نے ولایت کو اپنے ضمیر کے اندر اتارا تھا کہ نہیں، تم نے ولایت کا مطلب سمجھا تھا کہ نہیں، آیا تم نے مفہوم ولایت کو سمجھا تھا؟ مفہوم ولایت یہ ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرو، اسی لیے کہا گیا ہے روایت میں کہ جو ہماری زیارت معرفت کے ساتھ کرے وجب لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ صلوات پڑھے اور محمد و آل۔ اور ایک آخری بات خاص طور سے اپنے جوانوں کے لیے، عزیزان محترم، میرے پیارے جوانوں، اس بات کو یاد رکھیے کہ جو آج بعض اوقات آپ کو ہتھیلی پہ جنت دکھائی جاتی ہے، اس جنت کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ آپ گرمی کے زمانے میں ایک روڈ پہ جا رہے ہو اپنی گاڑی سے اور آپ کو کچھ دوری پہ پانی ایسا محسوس ہوگا، لیکن جتنا آپ نزدیک ہوتے جائیں گے وہ چیزیں ختم ہوتی جائیں گی۔ تو عزیزوں، یہ جنت آپ کے بغیر عمل کے بالکل اسی طرح ہے جیسے یہ آپ کو روڈ پہ پانی دکھائی دیتا ہے، جتنا نزدیک ہوتے ہیں وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی چیز جنت پہنچا سکتی ہے تو وہ آپ کا عمل ہے۔ یقیناً حسین کے غم میں اپنے آنکھ سے ایک قطرہ آنسو بہانے والے کے اوپر جنت واجب ہے، جہنم کی آگ حرام ہے، لیکن امام آگے بڑھ کے بتاتے ہیں کہ جنت کی ذمہ داری ہماری ہے، لیکن تم اپنے برزخ کا انتظام کر کے آؤ۔ برزخ کا مطلب کیا ہے عزیزوں؟ اس کو بھی مثال کے ذریعے سمجھائیں۔ ہمارے یہاں بہت سے شہر بہت دور ہیں، مثلا کسی کو بامبے جانا ہوتا ہے تو کئی مہینے پہلے ٹکٹ نکالتا ہے، 3 مہینے 4 مہینے پہلے ٹکٹ نکل گیا، کنفرم نہیں ہوا، جا کے سفارش کروایا، کوٹے لگوائے کہ کسی طرح کنفرم ہوا۔ اب سفر سے 5 دن پہلے گھر والے بھی پوچھ رہے ہیں بھیا سامان رکھ لیا ہے، ساری چیزیں رکھ لیا ہے، اماں بھی آخری وقت تک پریشان ہے، بیٹا صبح ناشتہ رکھ لو، بسکٹ رکھ لو، یعنی ایک 24 گھنٹے کے سفر کے لیے اتنا اہتمام۔ تو عزیزوں، آج اگر ہم اس دنیا سے گزر جائیں، قیامت کب آئے گی نہیں معلوم، جب قیامت آئے گی امام ظہور کریں گے، قیامت کا میدان سجے گا، تب فیصلہ جنت و جہنم کا ہوگا۔ لیکن اگر آج آپ چلے گئے تو قیامت تک آپ کے جو کام آئے گا وہ آپ کے اعمال کام آئیں گے، شفاعت کام آنے والی نہیں۔ صلوات پڑھ کر محمد و آل۔ یاد رکھیں، شفاعت کا مرحلہ میدان محشر میں ہے، قبر سے لے کے میدان محشر تک آپ کے کام آئے گا تو آپ کے اعمال۔ اور اس بات کو یاد رکھیے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں باتیں ہوتی ہیں کہ ارے ہم عبادت تو کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے وہ بھی ذکر ہے۔ الحمدللہ یہاں یہ ماحول نہیں، ابھی جیسے ہی اذان کی آواز سنائی تھی فوراً مائک بند ہو گیا، احترام۔ لیکن بعض بستیوں میں ہم نے دیکھا ہے ارے یہ بھی ذکر ہے۔ یہ بات کو بتائیے کہ آپ زیادہ عقل مند ہیں یا زین العابدین زیادہ عقل مند تھے؟ یہاں حقیقی اذان ہے، یہاں دل کے ساتھ اذان دے رہا، اس کا مقصد نماز برپا کرنا ہے۔ وہاں تو سیاسی اذان تھی، لیکن علی ابن الحسین نے خاموش ہو کے بتایا یزید تیرے چہرے کو بے نقاب کرنا ہے تو
صالحین کو ماننے والے کی ذمہ داری ہے جہاں اللہ کا نام بلند ہو وہاں اپنی زبان پہ سکوت اختیار کر لے، یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کرے کہ صرف زبان سے نہیں کہتے ہیں اللہ اکبر، بلکہ عمل سے بھی ظاہر کرتے ہیں سب سے بڑا وہ خدا ہے، اس کے آگے کسی کا ذکر نہیں ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ بس عزیزوں، زیادہ طولانی بیان میں نہیں جانا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، کیونکہ معصومین ہمارے ائمہ ہمیں رسوا نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہماری وجہ سے اپنی رسوائی کریں۔ شب جمعہ کے لیے خاص طور سے روایت ابھی 2 دن پہلے وہ شب گزری، کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے اعمال زمانے کے امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جب پیش کیے جاتے ہیں تو کتنے راستے ہیں؟ 2 راستے ہیں نا، یا امام خوش ہوگا یا گریہ کرے گا۔ خوش کب ہوگا؟ جب ہمارے اور آپ کے اعمال خوش ہونے کے لائق ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے خوش کیا ہم سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں، لیکن انصاف سے بتائیے کہ امام کے آنسو بہانے کے لیے ان کے جد کا غم کم ہے؟ ان کی جدہ کا غم کم ہے؟ امام نے خود کہا کہ اے میرے جد، میں آپ کے اوپر خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ تو اس کے بعد ایک ایسا انسان جو کم سے کم دعوے کی حد تک ہی کہہ رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، اس کے اوپر زید دیتا ہے کہ وہ نہ لائے؟ نہیں دیتا، ہر انسان کہے گا۔ تو آج عہد کریں کہ آج کے بعد ہمارا ہر عمل للہ، جیسے نماز میں کہتے ہیں نا، لیکن افسوس میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ زبان سے تو للہ کہتے ہیں لیکن نماز کسی اور کے لیے ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بیان کیا گیا ہے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو خدا اپنی بارگاہ سے دھتکار دے گا۔ کیوں؟ جو کہیں گے پروردگار نمازیں لایا ہوں، روزہ لایا ہوں، عبادتیں لایا ہوں، پروردگار کہے گا مجھے یاد ہے میں تیرے تمام اعمال کا شاہد تھا، مسجد میں جب تو شین قاف اور غین گاڑھے نکالتا تھا تو اس وقت نکالتا تھا، اس وقت بلندی اور طولانی نماز پڑھتا تھا جب 4 لوگ سننے والے تھے۔ تو اب جا جن کے لیے نمازیں پڑھا تو ان سے سلا لے۔ اور صرف نماز کی بات نہیں ہے، نماز اس وقت قبول ہے جب نماز میں اخلاص ہو اور مودت کے ساتھ ہو۔ مودت اگر نہیں ہے تو تیرے کعبے کا طواف بھی بیکار، تیری نمازیں بھی بیکار، کیونکہ جو محافظ نماز ہے اگر اس کو بھول کے نماز پڑھی جائے تو کیسی نماز ہے؟ جو محافظ روزہ ہے اگر اس کے بغیر روزہ رکھا جائے تو یہ کیسا روزہ ہے؟ بس عزیزوں، آگے اپنی منزل میں ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے جو خود حقیر کے لیے بھی ماں کا درجہ رکھتی تھی، بے انتہا شفقت فرماتی تھی۔ آج اس مومنہ کی کمی کھلتی ہے تو عزیزوں اسی مومنہ کی جس کے لیے جو آئیڈیل شخصیت تھی، یعنی رسول کی بیٹی، اس کا ذکر کر دیا جائے۔ رسول کی بیٹی کتنی باعظمت، اس کے لیے رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا۔ لیکن فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا عزیزوں؟ آخری منزل پر رسول اکرم کے آخری ایام ہے، فاطمہ کا گھر ہے، فاطمہ کا پہلو ہے۔ رسول کے اوپر ہلکا تکلیفوں کی وجہ سے آنکھیں بند کیے ہوئے، دروازے پہ کسی نے دق الباب کیا۔ ایک مرتبہ رسول کی بیٹی نے کہا کون؟ آنے والا خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دق الباب کیا، کہا کون؟ خاموش ہو گیا۔ جب 3 بار دق الباب ہوا، ایک مرتبہ فاطمہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، یہ گرم آنسو رسول کے رخسار پہ پڑے۔ رسول نے ایک مرتبہ آنکھ کھولی، فاطمہ باپ کی زندگی میں گریا کیسا؟ کہا بابا دروازے پہ نہیں معلوم کون شخص ہے جو بار بار صدا دیتا ہے، لیکن جب یہ فاطمہ کہتی ہے میرا بابا بیمار ہے چلے جاؤ تو یہ سنتا نہیں۔ ایک مرتبہ رسول کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اے فاطمہ یہ تیرے گھر کا شرف ہے، نہیں تو یہ آنے والا کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے، بیٹا اسے اجازت دے دے۔ عزیزوں اجازت ملی، رسول کی روح قبض انصری سے پرواز کی، فاطمہ کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنے شروع ہوئے۔ عزیزوں انصاف سے بتائیے، جس فاطمہ نے اپنی عظمت یہ دیکھی ہو کہ موت کا فرشتہ بھی آئے تو بدون اجازت نہ آئے، اس کے دل میں کیا گزری ہوگی جس وقت دشمن درانہ گھر کے اندر گھسا ہے؟ عزیزوں کیا ہوا؟ ابھی کفن بھی میلا نہ ہوا، فاطمہ نے مرثیہ پڑھا، سکوت للیا میں سر ڈالے آلیا۔ بابا آپ کے بعد
जाते हैं। दरवाजे पे लोग जमा हुए हैं, किस लिए? अबुल हसन को बाहर निकालो वरना हम दरवाजे में आग लगा देंगे। एक मर्तबा बिन्त रसूल दर और दीवार के बीच में आई, ऐ शख्स क्या उस घर में आग लगाएगा, उस दरवाजे में आग लगाएगा जिस दरवाजे पर रसूल आके सलाम किया करते थे, क्या उस दरवाजे में आग लगाएगा? जिस दरवाजे के अंदर हसन और हुसैन जैसे रसूल के पसंद रहते हैं, क्या उस दरवाजे में आग लगाएगा जिसमें फातिमा रहती है? आने वाले ने कहा हम कुछ नहीं जानते, अबुल हसन को बाहर निकालो वरना हम आग लगा देंगे। अजीजो जालिम के कहने और करने में देर न हुई, लोगों ने देखा कि दरवाजा जलने लगा। एक मर्तबा जालिम ने एक ऐसा वार किया कि जलता हुआ दरवाजा पहलुए फातिमा में गिरा, फातिमा दर और दीवार के बीच में पिसी। एक मर्तबा बरसिया पड़ा, ए मिर्जाओ तेरी मदद को मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजीजो जालिम अंदर आए, एक मर्तबा अली के गर्दन में रेशमा ने जुल्म डाली, ले जाना चाहते हैं। अजीजो फातिमा अपना दर्द भूल गई, एक मर्तबा अबुल हसन के बटके में हाथ डाला, कहा खल्लू अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सरों के बालों को बिखरा दूंगी। अली ने कहा सलमान आगे बढ़ो, जिंदा पैगंबर से कौमत दुआ न करेगी। अजीजो फातिमा ने एक मर्तबा सिर्फ कहा मैं अपने बालों को बिखरा दूंगी। लोगों ने अबुल हसन को छोड़ा, दीवार मस्जिद बुलंद हुई और फातिमा अपने साथ खैरियत अबुल हसन को घर में वापस लेके आई।